اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الزام تراشی کیا ہے، اس کے حوالے سے چند معروضات پیش کرتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے پر الزام لگانا، اس کی کردار کشی کرنا، یہ عام رواج ہے۔ ہم بڑی آسانی سے اگر ہمیں اپنے کسی دوست کے بارے میں، رشتہ دار کے بارے میں، کسی ساتھی کے بارے میں، کسی خاتون کے بارے میں، کسی مرد کے بارے میں کوئی بری بات بتائی جائے تو آرام سے اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ ہمیں اس میں کوئی اندیشہ محسوس نہیں ہوتا کہ ہم کسی شخص کی برائی کے بارے میں جب بات سن رہے ہیں اور اس پر یقین کر رہے ہیں تو اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں۔ یہ چیز ہے جس کو ہم آج موضوع بنا رہے ہیں۔ دنیا میں ہر انسان دوسرے انسان سے ملتا ہے، ان سے معاملات کرتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، زندگی کی معمولات میں، زندگی کے روزمرہ کے حالات میں ہمیں ایک دوسرے سے واسطہ پڑتا ہے۔ یہ سارا کام اعتماد پر چل رہا ہے، یعنی ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں اعتماد ہے، ہم ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں، بھائی کے بارے میں اچھی رائے ہے، دوست کے بارے میں اچھی رائے ہے، محلے داروں کے بارے میں اچھی رائے ہے۔ یہ اچھی رائے ہے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے اعتماد کرتے ہوئے ان کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، اپنے رازوں میں لوگوں کو شریک کر لیتے ہیں، اپنے کاموں میں لوگوں کو شریک کر لیتے ہیں، تو زندگی کا کاروبار چلتا ہے۔ یہ زندگی کا کارخانہ اسی اصول پر چل رہا ہے۔ بہتان ترازی اور الزام تراشی وہ چیز ہے کہ جو اس کارخانے کو روک دیتی ہے، اس چلتی ہوئی ہنستی ہوئی دنیا کو برباد کر سکتی ہے، اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ انسان ایک دوسرے سے دور ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہو سکتے ہیں۔ الزام تراشی اتنی بری چیز ہے۔ دنیا میں ہر طرح کے الزام لگائے جا رہے ہیں، لوگ جھوٹ سچ پر یقین کر رہے ہیں، جو جس کے جی میں آتا ہے دوسرے کے بارے میں سوچ لیتا ہے۔ قرآن مجید نے اس بات سے روکا ہے۔ حضرت عائشہ کا معاملہ قرآن مجید میں زیر بحث آیا ہے۔ حضرت عائشہ کے حوالے سے ان کے اوپر یہ الزام لگا دیا گیا کہ انہوں نے فلاں آدمی کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک کس طرح کا کوئی معاملہ کیا ہے۔ قرآن مجید نے اس کو موضوع بنایا۔ ایک تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بریت کی، ان کی پاک دامنی کا اعلان کیا اور یہ کہا کہ وہ لوگ جو اہل ایمان تھے انہوں نے یہ کیوں نہ کہا کہ یہ بہتان عظیم ہے۔ اس سے قرآن مجید نے ایک سبق دیا ہے، وہ یہ کہ جب بھی تمہیں کسی شخص کے بارے میں کوئی بری بات بتائی جائے تو سب سے پہلے تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا عمومی کردار کیا ہے، وہ کیسا انسان ہے، اس کا رویہ کیا ہے، اس کے معاملات کیا ہیں، اور اس کی روشنی میں تمہیں پہلے مرحلے میں یہ کہنا چاہیے کہ یہ بہتان عظیم ہے، یہ غلط بات ہے، ہم اس کو نہیں مان سکتے، یہ درست بات نہیں لگتی۔ اس کے برعکس ہمارے ہر رویہ کیا ہے کہ اگر کوئی کسی کے بارے میں اچھی بات بتائی جائے، کسی کی نیکی بیان کی جائے تو ہمیں یقین آنے میں تأمل ہوتا ہے، ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے، اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ اتنا اچھا آدمی ہے، اچھا اس کے یہ کردار ہے۔ لیکن اگر کوئی برائی بیان کرے، کسی کو خامی آ کے بیان کرے، حتیٰ کہ اس کے کردار کے بارے میں، اس کی گھریلو زندگی کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات ہمارے سامنے آئے تو ہم آسانی سے اس پر یقین کر لیتے ہیں، ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہے، لوگ اسی طرح کے ہوتے ہیں، دیکھیں جی شکلیں کیسی ہیں، نورانی چہرے ہیں، کام کس طرح کے ہیں، باتیں کس طرح کرتے ہیں، کردار کس طرح کا ہے۔ ایک لمحہ بھی نہیں لگتا کہ کسی آدمی کو برا بنا دیتے ہیں ہم، اور اس کی نیکی کی ساری زندگی اور اس کے سارے کام اور اس کی ساری خیر خواہی اور اس کی ساری محبت اور اس کا سارا اچھا کردار ایک جملے سے برباد ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو قرآن مجید نے اس کو موضوع بنایا اور کہا کہ اس روش کو اختیار نہ کرو۔ دیکھیے قرآن مجید نے جب یہ بیان کیا کہ وہ عورتیں جو مسلمان ہو کے آ رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لیں، ان سے دین پر بیعت لیں، دین پر عمل کرنے پر بیعت لیں، تو ان میں ایک چیز یہ بھی بیان کی کہ ان سے کہو کہ یہ دوسری عورتوں پر الزام نہیں لگائیں گی، دوسری عورتوں پر الزام تراشی، بہتان تراشی نہیں کریں گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید یہ چاہتا ہے کہ انسانی معاشرے میں دوسروں کے بارے میں کوئی بری بات کہنے کی روش کو روک دیا جائے اور اس کو ایک ناپسندیدہ چیز قرار دے دیا جائے اور اس کو کسی بھی صورت میں معاشرے میں گوارا نہ کیا جائے۔ یہ چیز جو ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی معاشرہ، جیسے کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا، حسن و اعتماد پر چل رہا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے بارے میں اگر اچھی رائے رکھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہم
مل جل کر آگے بڑھتے ہیں، معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ اور جب الزام تراشی شروع ہو جائے گی، بہتان لگانے شروع کر دیے جائیں گے، تو اس کے نتیجے میں اس اعتماد کو ٹھیس پہنچے گی، اور معاشرہ جس اکائی پر کھڑا ہے، جس وحدت پر کھڑا ہے، جس اتحاد پر کھڑا ہے، وہ قائم نہیں رہ سکتا اور وہ برباد ہو کر رہ جائے گا۔ ہم اپنی اگر امت کا جائزہ لیں تو ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ ہم جس افتراق کا شکار ہیں، جس بے اتحادی کا شکار ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اعتماد کی کمی ہے، اور اس اعتماد کی کمی کا سب سے بڑا باعث یہ ہے کہ ہم افواہوں پر، ہم دوسرے پر الزام تراشی پر آسانی سے یقین کرنے والے بن گئے ہیں، اور کسی بھی شخص کے عمومی کردار کو ملحوظ رکھ کر اس کا انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ چیز ہے جس کو ہمیں بطور خاص اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اور جب تک ہمارے پاس کوئی واضح بات نہ آئے، کوئی واضح ثبوت نہ ہو، ہم اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو نہ دیکھ لیں، ہمیں اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک بہت بات واضح کی اور فرمایا کہ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے بیان کر دے۔ تو سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنا اور اس کے بارے میں تحقیق نہ کرنا اور دوسرے کا نقطہ نظر معلوم نہ کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اپنے کردار کو بھی برباد کر کے رکھ دیتی ہیں اور اس کو انسانوں کے بارے میں برا سوچنے والے بنا دیتی ہیں۔ ہمارے جو ملکی کردار ہے یا ہمارے لوگوں کا جو کردار ہے، اس میں دو چیزیں بڑی نمایاں نظر آتی ہیں، ایک بے اعتمادی اور ایک بے صبری۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں، ان کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ان کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب تک آپ کے سامنے حقیقت واضح نہ ہو، آپ کے پاس قوی دلائل نہ ہو، آپ کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کریں۔ قرآن مجید نے جنسی حوالے سے بھی، شہوانی جذبات کے حوالے سے بھی اس کو موضوع بنایا ہے، اس لیے کہ انسانی معاشرہ خاندان کی اکائی پر قائم ہے، اور خاندان کی اکائی میاں بیوی کے باہمی اعتماد پر قائم ہے۔ اگر شوہر کے بارے میں یا بیوی کے بارے میں یہ بات پھیلا دی جائے گی کہ اس کے کردار میں یہ خرابی موجود ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ گھرانہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں بدظن ہو جائیں گے، اولاد اپنے والدین کے بارے میں بدظن ہو جائے گی، اور انسانی معاشرہ خاندان کی اکائی پر جس طرح استوار ہے اور یہ اس کے اتحاد کا ذریعہ ہے اور اس کی مضبوطی کا ذریعہ ہے، یہ پارا پارا ہو جائے گی۔ چنانچہ اس کو بھی موضوع بنایا گیا اور کہا گیا کہ اس پر سزا بھی دی جائے گی، اور قرآن مجید نے اتنی سخت سزا بیان کی کہ اس معاملے میں جو بہتان ترازی کرے گا اس کی گواہی ہمیشہ کے لیے قبول نہیں کی جائے گی۔ تو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتان ترازی اور الزام تراشی کے معاملے میں کتنی سیریسلی اس معاملے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے اندر یہ کردار پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی بری بات بیان کرتے ہوئے اور اس کو اپناتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارے پاس اس کی دلیل کیا ہے، اور ہم حق پر قائم رہیں اور انسانوں کے بارے میں حسن ظن پر قائم رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حسن ظن پر قائم رہنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔